ماں جی کے مہمان 15 پارٹ ہے تمنا۔ ارے مما بھی نا۔ علیشا نے فیس بک کھولا تو سامنے نصرت کی 3 تصاویر پر 300 سے زائد لائک اور کامنٹس تھے۔ عمر کے 3 مختلف ادوار کی فوٹوز جن میں وہ واقعی دلکش دکھائی دے رہی تھیں، اور کامنٹس میں اندھی تقلیدی یا مطلبی محبت کو بھی آفرین کہ اس طرح سے بڑھاوا دینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ گناہ پر سپورٹ کرنے پر ان کے اپنے اعمال نامے میں کیا رپورٹ لکھی جا رہی ہوگی۔ علیشا زندگی پر اپنے گناہوں اور غفلتوں کے مضر اثرات دیکھ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نزہت بھی ان کا سامنا کرے۔ ماں کے اکاؤنٹ کی ہیکنگ آسان تھی، نزہت سے بات کر کے قائل کرنا سخت مشکل، مگر پہلی آپشن سے ان کی نیت تو ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اب وہ ان کو واسطے دے دے کر منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ مما سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ صورت، صحت اور مال عطا نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ گناہ ثواب سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ کوئی شکر کا طریقہ تو نہیں۔ آپ اچھے استعمال میں لینا اپنی فین فالوئنگ کو پلیز۔ جواب دیتے ہوئے نزہت کو اپنی عمر یاد آ گئی کہ بس بچے، اب تو کچھ سیکھنا ممکن نہیں رہا۔ علیشا نے کہا، تو مما آپ خیر خواہی کی نیت سے کسی کی وال سے اچھا کلپ، کوئی قول، کوئی آیت، کوئی فائدہ مند ایجاد یا اپنا کوئی اچھا تجربہ بھی تو شیئر کر سکتی ہیں نا۔ اگر ڈائریکٹ روشنی نہیں دے سکتی تو کم از کم ریفلیکٹر کا کام کر لیں، جو اندھیرے میں روشنی لوٹا کر لوگوں کی رہنمائی کرے۔ ادھر ماں جی اور علینا اب پولیس وین میں منتقل ہو چکے تھے۔ لمبی خاموشی کو شازیہ نے ہی توڑا۔ لڑکوں کی زبان واقعی بہت واہیات تھی، لیکن قصور ان بولڈ خواتین کا بھی ہے نا، اور یہ ایک جگہ تو نہیں ہے، جگہ جگہ لاکھوں باش لوگ یہی کچھ کرتے ہیں۔ کس کس کو پکڑیں گے ہم؟ کٹے پھٹے اونچے اور چپکے ہوئے لباس بنانے والے ڈیزائنرز نے پورے معاشرے کو ہائی جیک کر رکھا ہے، اور ان کو پروموٹ کرنے ہر طرح کے نازیبا لباس میں ماڈلز آئی بیٹھی انہی سے ملتی جلتی میزبانوں سے ہر طرح کی نجی بات چیت یوں کر رہی ہوتی ہیں جیسے اپنے ڈرائنگ روم میں 2 رازدار سہیلیاں۔ مگر علینا نے بہت غصے سے پوچھا، اس میں بیچاری کسی ہوسٹ کا کیا قصور؟ وہ تو عام عوام کو ایجوکیٹ کرنے کتنی قربانی دے رہی ہوتی ہیں۔ جاہل عوام کو تہذیب سکھانا آسان کام تو نہیں ہوتا۔ وہ اوباش ان سب کے لیے اتنے گھٹیا جملے کیوں کہہ رہے تھے؟ گریسفل خواتین بھی تو ہیں نا۔ شازیہ اس کے فیمنزم کو سمجھتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں بولی، علینا بی بی، ایسی کچھ گریسفل خواتین کے میڈیا پر رونے دھونے سے ان کی قربانی ثابت نہیں ہو جاتی۔ 2 طرفہ بات سن کر اپنی رائے بنانی چاہیے۔ مانا کہ شروع میں کچھ اچھی لڑکیاں بھی آئیں، لیکن جو بھی ٹکی رہ گئیں سوائے 2-1 کے، یہ چینلز اور نفس کے ہاتھوں کھلونا بن کر اخلاقی طور پر گرتی ہی چلی گئیں۔ غیر محسوس طور پر ایمان کو خراب کرنا، بے حکمتی کے باعث کبھی اپنا اور کبھی دوسروں کا گھر تباہ کرنا، چھوٹی بڑی کسی بھی خواہش کا اظہار کسی کے بھی سامنے ناچ کر ہی کیے جانے کی ترغیب دینا، مسلم خواتین کا اپنی نوعیت کا پہلا گریسفل ہونا ہوگا۔ میں تو سراسر گناہوں میں تعاون کرنے اور نادان مسلمانوں میں فحاشی پھیلانے والوں میں انہیں شمار کروں گی۔ اس بات پر دیگر خواتین نے شازیہ کی تائید میں مزید بہت کچھ کہنا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا، ہمارے دور کے یوم سبت کی مچھلیاں ہیں یہ انعامات کی بارشیں۔ سوچ لیں پھر 3 طرح کے لوگوں میں سے 2 قسم کے لوگ عذاب میں گھرے تھے، غلط کاری کرنے اور ان کو برا نہ سمجھنے یا اس پر نہ ٹوکنے والے۔ اس دوران شازیہ اپنے فون پر کچھ سرچ کرتی رہی، پھر علینا کو دکھاتے ہوئے بولی، یہ مجھے کسی فرینڈ نے ویڈیو بھیجی تھی کہ کس طرح عورت کا تقدس خراب کر دیا گیا ہے معاشرے میں، اور ایک بار خراب ہونے کے بعد دیکھیں گلدان سے کوڑے دان کے اس سفر میں پوری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ علینا حیران رہ گئی کہ اس تجربے کا ایک رخ یہ بھی ہو سکتا تھا۔ ادھر ماں جی اس پورے واقعے سے جی میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ وہی دعائیں سننے والا ہے، ورنہ یہ کام علینا جیسی ضدی سر پھری لڑکی سے صرف ان کے گھر بیٹھے بحث و دلائل سے نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر اب اس نے سب کچھ بذات خود دیکھ اور سن لیا تھا۔
تو کسی شو میں ہوسٹ بننے کا اس کا بھوت امید ہے کہ اتر جانا ہے۔ بتاؤ بھلا، چپ کے جا کر آڈیشن تک دے دیا اور سلیکٹ ہو کر گھر والوں پر یہ بم گرا کر ان سے لڑ جھگڑ کر چلی آئی۔ پھر انہیں اس کے سسر کی بات بھی یاد آ گئی کہ سود کی ناپاکی خیال اور عمل میں بے باکی لے آتی ہے۔ بہرحال دل سے توبہ کر لی، کفارہ بھی ادا کیا، نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں تو رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ علینا اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے بولی، کچھ پتہ بھی ہے کہ کسی خاتون اینکر نے زبردست آٹوبایوگرافی اور کسی ہوسٹ نے خوشیوں بھری زندگی پر بہترین کتاب لکھی ہے جو دنیا بھر میں سراہی جا رہی ہے۔ مسز قیصر حیرت سے بولی، کتابوں کا کیا ہے بیٹا جی؟ انسان کی لکھی کتابیں بعض لوگوں کو اتنی پسند آتی ہیں کہ وہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی دنیا میں برسوں سے ہو رہا ہے۔ ماں جی مزید چپ نہ رہ سکیں اور بولی، علینا پتر، کچھ باتیں رب کے اوپر بھی چھوڑ دینی چاہیے، وہ بخشے یا سزا دے، عزت دے یا ذلت، وہ جس کے ساتھ جو معاملہ چاہے کرے، ہمیں تو اپنا آپ اور اپنا گھر بار سب سے پہلے بچانا ہے، اسی لیے جو بھی کوئی اسے خراب کرے اس پر غصہ تو آنا ہی ہے نا۔ تسلی سے سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ ہمارے زمانے میں جو بھی شے بازار سے آتی بندہ اسے پا کر دل سے خوش ہوتا تھا، حالانکہ تب بھی غریب بندہ ہلکے بازار سے، درمیانے اپنے جیسے اور امیر لوگ اونچی دکان سے خریداری کیا کرتے تھے، پر سب اپنی جگہ راضی تھے۔ یہی حال کھانے کا تھا۔ اب ٹی وی کے ذریعے بڑا والا بازار گھر گھر میں لا کر رکھ دیا گیا ہے کہ چیز تو بس یہ ہے، شادی تو بس یوں ہوتی ہے، محبت تو یوں ظاہر کرنی چاہیے، عورت کی تراش خراش کا انداز تو یہ ہے، جو بات یہ سکھا رہے ہیں اسی میں عزت، اسی سے خوشی قید ہو جیسے۔ اسی لیے تو اب ہر دوسرے بندے کے دل میں اتنا معیاری کپڑا گھر، بیوی یا شوہر نہ لے سکنے یا گھر والوں کو نہ دے سکنے کی کسک، ناشکری کا احساس، کم مائی کی غصہ، نفرت، کدورت، طعنوں اور جھگڑوں کا رجحان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ قوم کے ٹکڑے کچھ تو قومیت نے کر ڈالے، اوپر سے آ گئے فرقے، اور پھر بھی جو ان سب سے بچتے رہے ان میں سے کچھ ان بندر بانٹ گیم شوز کے فقیر بن چکے ہیں، کچھ کرپشن کر کے گزارا کرنے پر خود کو مجبور سمجھتے ہیں تو کچھ لوٹ کھسوٹ کر۔ نوشابہ باجی غور سے سن رہی تھیں، وہ بھی اس میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، میرے شوہر وکیل ہیں اور سسر مسجد میں لائے جانے والے گھریلو مسائل کے لیے پچھلے 30 برس سے کام کر رہے ہیں۔ دونوں کا کہنا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں جو تنازع سب سے زیادہ سامنے آیا ہے وہ زوجین میں سے کسی ایک کی من گھڑت حقوق کی مانگ پر جھگڑا بڑھنے کے بعد بے دھڑک کفریہ کلمات کہہ کر پچھتانا کہ اب نکاح باقی ہے یا ٹوٹ گیا۔ اللہ رحم کرے، کسی کو گن پوائنٹ پر ڈاکو لوٹ لیں تو زندگی بھر اس خوف سے خود کو آزاد نہیں کرا پاتے، لیکن جو ایمان کی دولت اور آخرت کو داؤ پر لگا کر لوٹ رہے ہیں، ان حسین لٹیروں کے لیے اسکرین کے نشے میں دھت اپنے گھر اور ذہن بلکہ دل کے سب دروازے چوپٹ کھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ علینا نے کہا، لیکن پھپھو، ماں جی نے ہاتھ کے اشارے سے علینا کو روکا، پھر اس سے پوچھنے لگی، ساری بحث چھوڑو، بس اتنا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کا اصل معیار جو کہ ایک لفظ میں کہا جائے تو وہ صالحات ہو سکتا ہے، جو کہ فساد، گناہ، بے حیائی اور کرپشن کی ضد ہے۔ تو تمہاری یہ معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے والی اینکرز اس معیار پر خود پورا اترتی ہیں یا اپنے فینس کو اس معیار کی طرف لا رہی ہیں؟ مانا کہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہوگا، لیکن حساب لگائیں تو جس قدر شر پھیلایا گیا ہے فائدہ اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہی ہوا ہے۔ اس پر ندرت تعصب سے کہنے لگیں کہ عروج ملنے پر ان اینکرز کو اس قوم کو اچھی مائیں دینے کا موقع ملا تھا، مگر یہ تو ناخوب کو خوب بنا رہی ہیں۔ ایک اینکر مجھے بھی پسند تھی،
لیکن سج دھج کر دوپٹے کے بغیر جب جذبات سے لبریز اشعار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں پڑھا، تو اسی وقت میں نے ان کے فہم اور عمل پر ماتم کر کے مارننگ شوز کے نشے کو چھوڑ دیا، اور یقین کریں کہ تب سے صرف وقت کی بچت ہی نہیں شروع ہوئی بلکہ ہر وقت کی دنیا پرستی، لکس، فیشن، ٹرینڈنگ، ویکیشنز، تھیم پارٹیز کے چنگل سے جیسے نکل آئی۔ جو مجھے مل جاتے تھے تب بھی خلش رہتی تھی، نہ ملتے تو گھٹن۔ اس موڑ پر پکی سڑک آ جانے کی وجہ سے وین تیز رفتاری سے اگلی بستی کے جانب رواں دواں ہو چلی تھی، اور علینا اتنی ہی تیزی سے زندگی کی پچھلی گلیوں میں۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ آخر کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ کس چیز کی تمنا اسے گھر سے اور گھر والوں سے بلکہ رب سے بھی دور دوڑائے چلی جا رہی تھی؟